معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر وہ دونوں یعنی تمہارے ماں باپ تم پر پورا زور ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اس شخص کی راہ پر چلو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، میری جانب تم لوگوں کا لوٹنا ہوگا، تب تم لوگوں کو بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ عن اسماء بنت ابی بکر قالت اتتنی امی وہی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلها قال نعم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں میرے پاس کسی ضرورت سے آئیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی وہ شخص ذلیل ہو، پھر خاک آلود ہو اس کی ناک۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ عن ابی طفیل قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ اذ اقبلت امرأۃ حتی دنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسط لها رداءہ فجلست فقلت من ہی فقالوا امہ التی ارضعتہ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئی، تو آپ نے اس عورت کے لیے اپنی چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ عن عبداللہ ابن عمرو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن والدیہ قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو ملعون کرے، گالی دے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی اپنے والدین کو کس طرح گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح کہ آدمی کسی دوسرے کے والد کو گالی دے تو وہ جواب میں اس کے والد کو گالی دے، اسی طرح آدمی کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے۔ یہ چند حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ماں باپ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ ماں باپ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں ان کے ذریعے سے ہم نے دنیا دیکھی، وہیں انہی کے توسط سے، ان کی برکت سے اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا۔ ماں باپ تو سب کے ہوتے ہیں،
لیکن جن کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی گود میں جو بچے آتے ہیں ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ آتا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کیا اور اکٹھا فرمایا تو ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو ہر بچہ یہ اسی اقرار اور اعتراف کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ اب جب دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ مسلمان تھے تو آدمی اسلام کے مطابق اپنے آگے کی زندگی گزارتا ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، بچہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور ماں باپ کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ وہ جیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اگر ان کے احسانات کو ادا کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے حج کراؤں تو کیا ماں کے احسانات کا بدلہ ادا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے حج معمولی عبادت نہیں ہے، بڑی مشقت ہے اس میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں استطاعت کی شرط رکھی ہے کہ جس آدمی میں استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے۔ استطاعت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے، آ سکے، اور اس درمیان کا سارے خرچے کا انتظام اس کے پاس ہو، اور اپنے پیچھے جن کی کفالت کی ذمہ داری اس پر تھی واپسی تک کے ان کے خرچے کا انتظام کر سکے تو حج فرض ہوتا ہے۔ تو استطاعت میں جہاں مال کی شرط ہے وہیں پر یہ شرط بھی ہے کہ وہ آدمی معذور نہ ہو، دیوانہ اور پاگل نہ ہو، مسلمان بھی ہو، عاقل بالغ بھی ہو، اور صحت مند بھی ہو۔ اب ایک آدمی اگر معذور ہے تو وہ حج پر کیسے جائے گا؟ وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ جب تک کوئی آدمی اس کی مدد نہیں کرے گا، حج میں اس کا ساتھ نہیں دے گا، ایک معذور آدمی کیسے حج کرے گا؟ اب ایک آدمی اگر بوڑھا ہو گیا اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کے لیے سفر کرنا یا تھوڑا بہت پیدل چلنا ممکن نہ ہو تو وہ آدمی کیسے حج کرے گا؟ اگر اتنا بڑھاپا آ گیا تو ظاہر بات ہے اب اس آدمی کے لیے حج کرنا ممکن نہیں رہا۔ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ کی یہی حالت ہو گئی کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کاندھے پر بٹھا کر حج کروا دوں تو کیا ماں کے احسانات کا صلہ بدلہ ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے اور پہلی آہ جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، تیرا یہ حج کروانا اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بچے کی پیدائش قدرت کا ایک نظام ہے، ہوتا ہے، لیکن ماں اس وقت جس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے وہ مرحلہ اس کی جان پر بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر بعض خواتین کا دم اکھڑ جاتا ہے، انتقال کر جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، مرد اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا۔
تو ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں۔ میں نے چند حدیثیں پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا تیرا باپ۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا 3 مرتبہ ماں کے احسانات کا، پھر باپ کا، اور اس کے بعد فرمایا ثم ادنا کا ادنا کا۔ پھر اس کے بعد جو آدمی تجھ سے زیادہ ماں باپ کے بعد تیرے ساتھ زیادہ قریب ہوگا وہ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم پر زور ڈالے کہ تم شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ماں باپ ہی نہیں، ماں باپ کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی ہم سے اللہ کی نافرمانی کروانا چاہے تو اس کی بات نہیں ماننے کا۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کسی انسان کی بات مانی نہیں جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں باپ ہو، استاذ ہو، خاندان کا کوئی بڑا ہو، سماج کا کوئی بڑا ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا لیکن ان کی ماں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے۔ جن کے حصے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ گھر میں ایسا ہے کہ شوہر نے ایمان قبول کر لیا، بیوی نے نہیں قبول کیا۔ ایسے بھی گھرانے تھے کہ بیوی نے ایمان قبول کر لیا، شوہر نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ایسے بھی معاملات تھے کہ بچوں میں سے کسی نے ایمان قبول کر لیا، ماں باپ نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ایسا بھی رہا کہ ماں باپ نے ایمان قبول کر لیا، بچوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری والدہ میرے پاس آئی، انہوں نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، بعد میں ایمان قبول کیا، لیکن جس وقت میرے پاس آئی تھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ضرورت مند تھی، مجھ سے کچھ مدد لینے کے لیے آئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں تو مسلمان نہیں ہوئی ہے لیکن اب میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی ہے، تو کیا میں ان کی مدد کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، اور وہ محتاج اور ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، کون، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ اس کو جنت دے۔ یہ بات ہر اولاد کے ساتھ پیش آتی ہے کہ ماں باپ یا تو بڑھاپے تک زندگی پاتے ہیں اور جوان بچے دیکھتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہونے تک زندہ رہتا ہے۔ تو اگر بچوں نے اپنے ماں باپ کی اس حالت میں خدمت نہیں کی کہ ماں باپ اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ آدمی بد نصیب ہے۔ اور اگر ماں باپ اولاد کی خدمت سے، اس کے حسن سلوک سے متاثر رہے اور مرتے دم تک اپنے بچوں سے خوش رہے تو انشاءاللہ ماں باپ کی اس خدمت کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے
کہ مقام جعیرانہ جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک حرم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اور ہل شروع ہوتا ہے، لوگ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جعیرانہ بھی جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بڑا عمرہ، اور اس لیے اس کو بڑا عمرہ بولتے ہیں کہ اس طرف جو ہے حرم بہت 35 کلومیٹر دور تک ہے، اس کے بعد جا کے حرم ختم ہوتا ہے، باقی 4-3 طرف جو ہے وہ حرم کم ہے، جیسے ایک طرف مدینے کے راستے پر جائیں تو مسجد عائشہ ہے جس کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، 7-8 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر آئے گا۔ اسی طرح اور طرف عرفات ہے، وہ بھی حدود حرم کے باہر ہے، وہ مکے سے تقریباً 10 کلومیٹر ہے، لیکن جعیرانہ تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمایا تھا اور اس کا گوشت تو لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ عربوں کی غذا میں گوشت کا ایک خاص مقام، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پورا علاقہ، آج تو نہیں لیکن اس زمانے میں پورا ریگستانی علاقہ، پیداوار ہوتی نہیں، کھیتی باڑی ہوتی نہیں، ان کو اپنی ضرورت کے لیے غلہ وغیرہ دوسری جگہوں سے منگانا پڑتا، اور وہ زمانہ اتنی سہولت کا نہیں تھا جیسی آج سہولت ہے، تو ان کا پسندیدہ، ان کے نزدیک پسندیدہ غذا جو ہے گوشت تھی، اور یہ آسان تھی، جانور ذبح کیے گوشت مل جاتا تھا، تو حضور نے جانور ذبح کیا، گوشت تقسیم کر رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور قریب آتی چلی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ گئی۔ جب حضور نے دیکھا تو اپنے جسم مبارک پر جو چادر تھی جس سے اوپر کا جسم ڈھانک کر کے رکھا تھا، حضور نے وہ چادر اتاری اور اس کو بچھا دیا اور اس خاتون کو اس پر بٹھایا۔ ظاہر بات ہے جو لوگ وہاں تھے سب کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے لیے اپنے جسم کی چادر اتار کر کے بچھائیں اور اسے عزت کے ساتھ بٹھائیں۔ تو صحراوی کہتے ہیں حضرت ابو طفیل کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ عورت کون ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت کی، اتنا احترام کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور کی رضائی ماں ہے، جنہوں نے حضور کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کو بالکل شروع میں دودھ پلانے والوں میں ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، اس نے بھی حضور کو دودھ پلایا تھا، وہ حضور کے رضائی ماں ہیں جن کے ساتھ حضور حسن سلوک کرتے رہے۔ لیکن اس حدیث میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کسی مقام پر تھے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ابھی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ حضور سفر میں تھے اور آپ شاید آرام کر رہے تھے اپنے خیمے میں، اور صحابہ کرام وہ وہاں پر حضور کی حفاظت میں پہرہ دے رہے تھے۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھ کو ملنا ہے، اور وہ مصر رہی کہ نہیں مجھ کو ملنا ہے۔ صحابہ کرام اس کو ٹالتے رہے لیکن وہ مانی نہیں۔ پھر کسی نے جا کر حضور کو خبر دی کہ خاتون آئی ہے اور وہ اپنا نام شیمہ بتاتی ہے، شیمہ، اور وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بہن ہوں۔ حضور بھی چونک گئے، آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور جب اس خاتون کو دیکھا تو حضور پہچان گئے۔ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اور حضور نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔
تو یہ حضور کی دودھ شریک بہن تھی. حضور لے گئے اپنے خیمے میں، لے جا کر کے حضور نے عزت کے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد دونوں میں جس طرح گفتگو ہونے لگی، صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ حضور اس طرح بات کر رہے اور وہ بھی حضور سے اس طرح بات کر رہی. اب ظاہر بات ہے بھائی بہن میں کیسی بات ہوتی ہے؟ ہر عورت کسی شخص سے اس طرح بات نہیں کر سکتی جیسے ایک بہن اپنے بھائی سے بات کرتی. حضور اپنے والدین کی اکیلی اولاد تھے. حضور کا کوئی نہ سگا بھائی تھا نہ بہن تھی، لیکن دودھ شریک بہن تھی. پھر حضور نے اسی موقع پر لوگوں سے کھانے کا کیا ہے منگوایا. کوئی گھی لایا، کوئی ستو لایا، کوئی سوکھی روٹی لایا، جو بھی تھا لوگوں نے لایا، حضور نے اکٹھا کیا. پھر حضور نے لوگوں سے کپڑا منگوایا، تو لوگوں نے اپنے پاس جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی لا کے دیے. اس طرح حضور نے سامان جمع کروایا اور گٹھی باندھ کر کے اپنی بہن کو دیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے سواری بھی دی، ایک اونٹنی بھی دی، اور پھر ان کو اونٹنی پر بٹھایا اور یہ سامان دے کے ان کو رخصت کیا. اس روایت میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ایسا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ اس زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا، آج تو ہوتا ہے. نافرمان نالائق اولاد اپنے ماں باپ کو آج گالیاں دیتی ہے، حد ہو گئی، مارتے بھی ہیں. اور اس سے زیادہ یہ کہ گھر سے دھکا دے کے نکال بھی دیتے. ایسے بھی واقعات پیش آتے. اس زمانے میں جن لوگوں کے درمیان حضور نے یہ بات فرمائی تھی ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا. تو حضور نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو اپنے ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دی ہے. نہیں گالی دیتے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا. تو دوسروں کو اگر یہ موقع ہم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیوے تو ظاہر بات ہے وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دیا تو گویا ایسا ہو گیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو کبیرہ گناہوں میں سے ماں باپ کو گالی دینا یا گالی دینے کا ذریعہ اور سبب بننا یہ بہت بڑا گناہ ہے. فجر کی اذان میں مؤذن اذان دیتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو اذان کا جواب دیتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم سن کر کے کیا کہنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا پیچھے میں نے بتایا تھا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اذان کا جواب دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو اذان کے کلمات کہے جائیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں اللہ اکبر. مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ہم بھی کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہم جواب میں کہے صدقت و بررت، کہ تو نے سچ بات کہی، نماز نیند سے بہتر ہے، اور تو نے جو یہ بات کہی ہے تو نے نیکی کا کام کیا، بررت کہ تو نے نیکی کمائی ہے۔ اور اقامت کا اگر ہم جواب دے رہے ہیں اور جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو ہم جواب میں کہیں اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمیشہ باقی رکھے، اس عمل کو ہمیشہ باقی رکھے۔ پھر جب وہ کہے اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں اللہ اکبر، وہ کہے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت حضور کے گھر والے، حضور کے گھر والوں میں حضور کی بیویاں ہیں ایک نمبر پر۔ ظاہر بات ہے اولاد کہاں سے آتی ہے؟ بیوی رہے گی تو اولاد ہوگی، اور اگر بیوی ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے اولاد آئے گی؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام امہات المومنین جن کے یہاں اولاد ہوئی وہ بھی، اور جن امہات المومنین کے یہاں حضور سے اولاد نہیں تھی وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد حضور کی اولاد میں جو اولاد ہوئی، جیسے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے تو بچپن میں رہے نہیں، انتقال کر گئے۔ حضور کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اس لیے حضور کی نرینہ اولاد رہی نہیں، ان سے اولاد نہیں، اس لیے کہ وہ انہوں نے شادی کی عمر نہیں پائی، بلوغت کا زمانہ نہیں پایا، ان کے نکاح نہیں ہوئے تو ان کے یہاں اولاد بھی نہیں ہوئی، تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی شادیاں ہوئی اور چاروں کے یہاں اولاد ہوئی، تو وہ سب اہل بیت کہلاتے۔ حضور کی بیٹیاں بھی اہل بیت، اور حضور کی بیٹیوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد پائی جاتی ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ حضرت زینب کی جو اولاد تھی، حضرت رقیہ ام کلثوم کی جو اولاد تھی، تو ظاہر بات ہے ان سے بھی تو حضور کی نسل چلی، مگر عجیب و غریب بات ہے، کسی سید کا سلسلہ نسب جا کر حضرت حسن اور حسین سے ہٹ کر کے کسی سے نہیں ملتا، اور لوگ ان کو جانتے بھی نہیں۔ اس لیے سادات کے متعلق جو بات آتی ہے، تھوڑا سا اس سلسلے میں علماء کے درمیان بات چیت ہے۔ تصوف و سلوک کسے کہتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ تصوف و سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم ہو جائے، اور اس سلسلے میں اللہ والے اولیاء کرام بزرگان دین انہیں بیعت کراتے، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا۔ صحابہ کرام حضور کے مرید تھے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے۔ اس طرح کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کرنا یہ بیعت کہلاتا ہے، اور اسی تعلق اور نسبت کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے بیعت جب لیتے ہیں تو یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ جب تم نماز کی پابندی کرو گے تو تم پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، اتنی مقدار میں روزانہ پڑھو گے۔ یہ ہے تصوف و سلوک۔
باجماعت نماز میں کب تک شامل ہوں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور کہاں تک گنجائش ہے؟ تکبیر اولیٰ، امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے، یعنی اقامت ہوتی ہے اور امام نماز شروع کرتا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہے اس کو تکبیر اولیٰ ملی۔ امام نے کہا اللہ اکبر، ہم صف میں کھڑے تھے، فوراً ہم نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، تو ہم کو تکبیر اولیٰ ملی۔ گنجائش کہاں تک ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ امام جب تک سورہ فاتحہ مکمل نہ کر لے، وہاں تک جو لوگ شامل ہوں گے جماعت میں، کہا جائے گا کہ ان کو تکبیر اولیٰ ملی ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں بھی آپ درس دیں۔ دوسری طرف رمضان کے مہینے میں ظہر کے بعد درس ہوتا ہے، اگر سہولت ہو تو آپ بھی درس دیں۔ رمضان المبارک میں ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں رہنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن اس مرتبہ رمضان میں میرے لیے مالیگاؤں میں رہنا مشکل ہے۔ 18-19 رمضان سے انشاءاللہ فروری سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، لیکن 23 فروری سے 25 مارچ تک بمبئی میں اسمبلی اجلاس رہے گا۔ اب ایک وقت میں دونوں جگہ رہنا ممکن نہیں ہے کہ میں بمبئی میں بھی رہوں اور یہاں بھی رہوں۔ اب میں بڑی کشمکش میں ہوں کہ کیا کروں، جانا بھی ضروری ہے، اہلیان شہر کی ضرورت اور ان کے مسائل کی نمائندگی بھی ضروری ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو اپنی آخرت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، تو میں بڑی الجھن میں ہوں کہ کیا کروں۔ مالیگاؤں میں رہیں گے تو انشاءاللہ ذمہ داران مساجد سے بات چیت کر کے یہ دیکھیں گے کیسے ہوگا۔ اکبری حج کسے کہتے ہیں؟ دور حاضر میں اکبری حج ہوتا ہے کیا؟ اکبری حج اپنے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حج میں بڑا حج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس میں میدان عرفات کا جو وقوف تھا وہ جمعہ کے دن تھا، اس لیے اس حج کو اکبری حج کہا گیا۔ علماء میں دو جماعت ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ صرف حضور کا جو حج تھا وہ اکبری حج تھا، اس کے بعد اکبری حج نہیں ہے۔ علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور کا جو حج تھا اس میں میدان عرفات کا وقوف جمعہ کے دن ہوا تھا، تو اس حج کو اکبری حج کہتے ہیں۔ تو قیامت تک جتنا حج آئے گا اور میدان عرفات کا وقوف جمعہ کے دن ہوگا وہ اکبری حج کہلائے گا۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ اب اجر دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اجر دیوے تو سب حج اکبری ہو جاوے، نہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ نماز کے دوران بچے بڑوں کی صف میں آ کر نیت باندھ لیتے ہیں، تو ان کو نماز کی حالت میں صف سے کنارے کرنا چاہیے یا پھر ان کے بازو میں نیت باندھ لینا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے عمل کے تعلق سے جو ہدایات جاری کی ہیں، احادیث کے پیش نظر پہلے بالغ مردوں کی صف ہوگی، اس کے پیچھے نابالغ بچوں کی صف ہوگی، اور ان کے پیچھے عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی تو وہ نماز پڑھیں گی، لیکن اگر نابالغ بچے بھی صف میں آ کر کے شامل ہو گئے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اس لیے اس مسئلے پر بہت زیادہ زور نہیں دینا چاہیے کہ بچے جو بڑوں کی صف میں شامل ہو گئے، بعض لوگ بعد میں آتے ہیں مسجد میں تو بچوں کو پکڑ کر کے پیچھے کر دیتے اور خود اس جگہ کھڑے ہو جاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
پہلے سے آپ اہتمام کرو کہ بھئی بچے یہاں نماز پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ صف میں آ کے شامل ہو گیا اور وہ قرینے سے نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ٹھاک، تو اس کو ہٹانا نہیں چاہیے. اس کے بیچ میں رہنے سے ہماری نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی. مسئلہ آتا کہاں ہے؟ خاص طور پر عیدگاہ پر. اب عیدگاہ پر بچوں کو نکال کر کہاں بھیجے؟ لوگ ان کو نکالتے، چلو ادھر کنارے جاؤ، چلو پیچھے جاؤ. اب وہاں پر بچے اگر ادھر ادھر ہو گئے تو جو ان کے سرپرست اور باپ بھائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نماز متاثر ہو جاتی کہ یار اس کو پیچھے بھیج دیے، کہیں ہرا نہ جائے، گم نہ ہو جائے. اور ہوتا ہے ایسا. آج کے زمانے میں تو بچے غائب بھی کیے جاتے نا، بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، بچوں کو لوگ اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ کر کے ان سے بھیک بھی منگواتے ہیں. اور ابھی ایک بہت بڑا ریکٹ بے نقاب ہوا ہے. دنیا بھر سے نابالغ بچیوں کا اغوا کیا جاتا ہے، اور 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بڑے بڑے نامور لوگ ان کا جسمانی استحصال کرتے ہیں. ابھی یہ ہو رہا ہے، سب لوگوں کے کھل بھی رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا. تو یہ دنیا میں ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی بہت زیادہ فکر رکھنا چاہیے. کسی غیر کے ساتھ ایسے بچے تعلق نہ رکھیں، یہ دیکھنا چاہیے. مجھے ترکہ مل جائے تو میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جاؤں گا، مگر ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ والدین کے انتقال کو 10 سال ہو چکے. آپ کے پاس مشترکہ جو مال ہے آپ اس کے مالک ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج وہ مشترکہ ملکیت ہے اور الگ سے آپ کو آپ کا حصہ دیا نہیں گیا ہے. آپ کو روپے پیسے کی تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ کے حصے میں اتنا مال آنے والا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، جو آپ کے تابع میں آ جائے گا، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ آج نہیں مل رہا ہے تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، ایسا نہیں. آپ صاحب نصاب ہو، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. نماز کے دوران اگر چھینک یا جمائی آ جائے تو کیا الحمدللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں. نماز کے درمیان اگر چھینک آئی اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے سنا اور اس نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، تو وہ غریب کی نماز ٹوٹ جائے گی. یرحمک اللہ یہ خطاب ہوا، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، تو یہ بات کرنا ہو گیا. اس لیے الحمدللہ بات کرنا نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ کہنے والے کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے کہا یرحمک اللہ تو اس کی نماز گئی. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ اگر کسی نے کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. زکوٰۃ نکالنا ہے. گھر کی عورتوں کے پاس زیورات ہیں تو سونے کا بھاؤ کیا پکڑا جائے گا؟ جبکہ جو بھاؤ چل رہا ہے اس بھاؤ میں سونا لیا نہیں تھا. آج 1,80,000 1,40,000 روپے ہو گیا ہے. سونا تو ہے نا، سونا تو ہے نا. اب ظاہر بات ہے پہلے اس کی قیمت کم تھی. مجھے یاد ہے میرے بچپنے میں جب مجھ کو کچھ یاد ہے، سونا 300 روپے میں تھا. کتنے میں؟ 300 روپیہ تولہ. آج 1,40,000 روپیہ تولہ ہے. تو اگر کسی کے پاس اس زمانے کا سونا ہے تو 300 روپیے میں دیں گے کیا وہ اپنے کو؟ نہیں دیں گے. آج جو مارکیٹ کا بھاؤ ہے سونے اور چاندی کا، زکوٰۃ اسی حساب سے دی جائے گی.
معلوم نہیں کیا لکھا ہے. تراویح کا نذرانہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ دیتے کیا جو پوچھتے ہو یار. جو امام تراویح پڑھاتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ 10-20 ہزار روپیہ بہت ہو گیا نا، ورنہ عام طور پر 2,000 5,000 10,000 اس طرح دیا جاتا ہے. میں جامع مسجد میں 1986 سے تراویح پڑھا رہا ہوں. پہلا سال تھا جب میرا، اللہ مغفرت فرمائے، جو ٹرسٹی حضرات تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ نذرانہ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا. بولے نہیں ہم لوگ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جب میں نہیں مانگ رہا ہوں، نہیں لینا چاہتا ہوں تو کیوں دے رہے ہو؟ کہا رواج ہے دیتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اگر لینا دینا کریں گے تو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا یہ مسئلہ ہے. میں ایسا سمجھتا تھا کہ لے لیں گے تو ثواب ختم ہو جائے گا. تو ان سے میں نے کہا کہ یار میں تراویح میں قرآن پاک سناتا ہوں، میں اس اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے کوئی نذرانہ نہیں لینا ہے. بولے ہم کو دینا ہے. تو 1986 میں نے کہا پھر اگر دینا ہے تو 50,000 روپیہ دینا. 1986 میں 50,000 روپیہ دینا. بولے تو بہت زیادہ ہو گیا. میں نے کہا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، میں پیسہ لے کر کے اپنا ثواب کیوں ضائع کروں؟ آپ میرے نام سے کہیں چندہ مت کرنا اور مجھے نذرانہ مت دینا، میں نہیں لوں گا. تو الحمدللہ میں نہیں لیتا. لیکن آج موجودہ حالات میں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے حفاظ کرام غریب ہوتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، اگر ان کو نذرانہ نہ دیا جائے تو ان کے لیے تراویح پڑھانا مشکل ہے. اس لیے آج علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کو نذرانہ دینا چاہیے. اس لیے اس طرح مسئلہ پوچھ کر کے مسائل نہ پیدا کریں تو اچھا ہے. آپ اماموں کو نذرانہ دیا کرو، اور نذرانہ دینے کے لیے تراویح کا اور ختم قرآن کا انتظار مت کیا کرو. دینا ہے تو آج دے دو نا. دینا ہے تو آج دے دو. دینا ہے رمضان شروع ہو دے دو. آپ ختم قرآن کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ ختم قرآن کا انتظار کرنے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، سنایا ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے. اس لیے علماء کی ایک جماعت منع کرتی ہے. آپ اس تقریب کا انتظار مت کرو، آج سے آپ دینا شروع کرو نا. دو گے؟ بہت دھیرے بول رہے ہو. دیکھو میں 1986 سے امامت کر رہا ہوں، اور میں نے پیچھے بتایا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی، اس نے مؤذن کو بلایا اور 5,000 روپیہ دیے اور کہا کہ یہ مؤذن کے لیے. تو کہنے لگے ہم لوگ 4 مؤذن ہیں، تو بولے چاروں تقسیم کر لینا. پھر اس نے 5,000 روپیہ اور دیا اور یہ کہا کہ امام صاحب کو دے دینا. تب جب میں آیا تو مؤذن صاحب نے مجھ کو لا کر کے 10,000 روپیہ دیا اور کہا کہ یہ مؤذن. میں نے کہا تو تمہارا ہے. بولے یہ امام. میں نے کہا امام بھی 4 ہے نا، ایک امام ہے اور 3 نائب امام ہیں، تو 4 مؤذن ہیں تو چاروں نے برابر برابر بانٹ لیا. 4 امام ہے تو چاروں میں برابر برابر بٹ جائے گا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا، ورنہ کوئی ہدیہ امام کو دیتا ہوتا نہیں. سب ایسا سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اکبر بادشاہ ہے، اس کا گھر بھرا ہوا ہے، جیب بھری ہوئی ہے، اس کی ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے. یہ ایک خراب سوچ لوگوں کے درمیان ہے. امام کو، مؤذن کو ہدیہ دینا چاہیے. اتنی معمولی تنخواہ ان کو دی جاتی ہے،
مسجدوں میں جس سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مسجد والے جو تنخواہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. ہم میں سے بھی لوگوں کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہر ہفتہ ہر مہینہ ہم اپنے امام اور مؤذن کو کچھ نہ کچھ دیا کریں. ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک جگہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکا آ کے کھڑا تھا، 30-32 سال کی عمر ہوگی، کھڑا تھا. کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے تو میں سمجھا یہ ان کے ساتھ ہوگا. تو وہ لوگ چلے گئے، وہ رکا رہا. تو میں اس کو بلایا، میں نے کہا یار کچھ بات ہے. تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 روپیہ نکال کے مسافے کے ساتھ مجھ کو دیا اور بولے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو میں اس کو بہت غور سے دیکھا، یار مالیگاؤں میں ایسا بھی ایک آدمی ہے. تو اماموں اور مؤذنوں کو نذرانہ دینا چاہیے، ہدیہ تحفہ دینا چاہیے. اور آج امت یہ کام بھول گئی ہے. اس لیے آپ جہاں بھی نماز پڑھتے ہوں محلے کی مسجد کے امام کو، اور جہاں کہیں آپ نماز پڑھو امام کو اگر کچھ دے سکتے ہو ہدیے کے طور پر تو دینا چاہیے. دیں گے نا؟ تراویح کی نیت کس طرح کریں؟ ہر 2 رکعت پر آپ نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ کی. بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے خود طلاق لینا چاہتی ہے تو کیا اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے؟ میاں بیوی میں اگر بناؤ کی، نبھا کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. اور اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے اور لڑکی شوہر کی بدسلوکی، اس کے ظلم اور نان و نفقے کی عدم ادائیگی یا بیوی کی جسمانی ضرورت پوری نہ کرنے کی وجہ سے مرد نامرد ہو تو عورت خلا لے سکتی کہ تم مجھے طلاق دے دو. نمازی کو دھکا مار کے سب سے نکالنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پوتی اور نواسی میں فرق کرنا، اس طرح بہو اور بیٹی میں فرق کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ظلم اور ناانصافی ہے. کیا عورت امامت کر سکتی ہے یا تراویح پڑھا سکتی ہے؟ کیا عورت صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے؟ عورت کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ ابھی تراویح کا موقع آئے گا رمضان میں تو جو بچیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں وہ تراویح پڑھاتی ہیں، ان کا قرآن پاک یاد رہے. علماء کی ایک جماعت نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے، گنجائش بتائی ہے کہ وہ صرف عورتوں کو نماز پڑھائیں اور بغیر تداعی کے، یعنی اعلان نہ ہو کہ بھئی یہاں تراویح ہوگی سب پڑھنے کے لیے آؤ. ایسا نہیں، لوگ خود بخود آ جائیں، تھوڑی بہت خواتین جمع ہو جائے تو عورت ان کو تراویح میں قرآن پاک پڑھا سکتی ہے. فرض نماز وہ اپنی اپنی پڑھیں گے، سمجھے؟ فرض نماز خواتین اپنی اپنی پڑھ لیں گے اور تراویح میں قرآن پاک سننے کی نیت سے جماعت میں شریک ہو سکتی. اور جب جماعت ہوگی تو مردوں کی طرح امام ایک صف آگے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ وہ عورتوں کی جو پہلی صف ہوگی اسی صف میں ایک قدم آگے ہوگا بس، اور اس کے بازو سے پہلی صف لگے گی. عورتوں کا شام کے وقت گھر سے نکلنا کیسا ہے؟ اکثر گھروں میں عورتیں روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے شام کو گھروں سے نکلتی ہیں. خواتین کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ان کے رہنے کی جگہ گھر ہے. قرآن کریم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. ازواج مطہرات کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں جم کر کے بیٹھو، باہر مت نکلو. یہی حکم
قیامت تک آنے والی مسلم خواتین کے لیے کہ گھروں میں رہیں، پردہ کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بعض خواتین روزانہ گھومنے کے لیے نکلتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، یا 2-3 عورتیں مل کر کے نکلتی ہیں، نہیں نکلنا چاہیے۔ کوئی شخص جو بار بار قرض مانگتا ہو اور واپس نہیں کرتا، اسے دوبارہ قرض مانگنے پر جھوٹ بولنا کہ میرے پاس نہیں ہے کیسا ہے؟ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کہیے کہ بھائی پچھلا جو بقایا ہے وہ پہلے لا کے جمع کرا، اس کے بعد قرض ملے گا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو آپ کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں؟ اور اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور پھر نہیں دینا چاہتے، تو ایک جیب خالی رکھا کریں۔ جیسے 2 جیب ہے نا، تو ایک جیب میں پیسہ مت رکھو، دوسری جیب میں رکھو، اور جب کوئی مانگے تو آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے بولے یار نہیں ہے۔ اور صحیح بات ہے، جس جیب میں ہاتھ ڈالا وہ جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ میں ہیلا بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ 2 نمبر پر، 1 نمبر پر تو یہ کہنا چاہیے کہ یار تیری عادت ہو گئی ہے، بار بار مانگتا ہے اور لینے کے بعد لا کے واپس نہیں کرتا، تو تو ایک کام کر، پہلے جتنا لے گیا ہے وہ لا، اس کے بعد پھر مانگنا۔ کام کی وجہ سے تراویح میں 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھنا، بقیہ رکعتیں بعد میں اکیلے پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا اور قرآن پاک سننے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اگر خود حافظ ہو تو الگ بات ہے کہ جو حافظ صاحب امام تراویح میں قرآن پاک پڑھتے، آپ سنتے تو آپ کو ثواب ملتا۔ اب آپ نہیں سن رہے ہو، آپ خود حافظ ہو، تو جب آپ اکیلے تراویح پڑھائیں گے تو اتنا قرآن خود پڑھ لو تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ بہت لمبا سوال مت لکھا کرو کہ سوال پڑھنے میں 2 منٹ 5 منٹ لگے۔ رمضان المبارک میں پاور لوم مزدوروں کو حق رضا دیا جاتا ہے جو ان کی مزدوری سے ہٹ کر کے ہوتا ہے، اور پاور لوم مزدور سے ہٹ کر کے دوسرے جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے وائر مین ہے یا میڈیکل اسٹور یا کرانے کی دکان پر کام کرنے والے، ان کو حق رضا نہیں دیا جاتا، بلکہ کچا کپڑا وغیرہ دیتے ہیں، سلائی کا پیسہ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ حق رضا ان کا شرعی حق نہیں ہے۔ محنت مزدوری کر کے ان کی جو مزدوری بنتی ہے وہ ان کا حق ہے، وہ ہر ہفتہ آپ دے دیتے۔ ملکی قانون ایسا ہے کہ جتنی ان کی تنخواہ ہے سال میں ایک مرتبہ ایک ہفتے میں جیسے ہم لوگ پگار دیتے ہیں، ملکی قانون ایسا ہے کہ 1 مہینے کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ اتنی رقم ان کو بونس بھتے کے نام پر یا مالیگاؤں کی زبان میں حق رضا کے نام پر دینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہم لوگ اتنا نہیں دیتے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، ہفتے کا کتنا کماتا ہے وہ؟ 4,000 3,500 3,000۔ اگر اپنے 3,000 پکڑ لیں تو مہینے کا کتنا ہوگا؟ ہفتے کا 3,000، مہینے کا 12,000۔ سرکاری قانون کے مطابق بونس بھتہ حق رضا 1 مہینے کے پگار کے برابر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اتنا نہیں دیتے۔ ہر پاور لوم کارخانے دار سیٹ اپنی سہولت سے جو دیتا ہے مزدور وہ لے لیتے۔ اس مسئلے کو
عنوان نہیں بنانا چاہیے۔ ابھی جیسے مسئلہ پوچھے، اب اگر میں یہ کہوں کہ شرعی اعتبار سے آپ کا جو حق تھا مزدوری کی شکل میں آپ نے لے لیا ہے، تو مزدور لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور میں اگر بولوں کہ نہیں دینا چاہیے تو سیٹ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو عنوان نہ بنائے، باہمی افہام و تفہیم سے کہ ملکی قانون کے بھی سامنے رہے اور شریعت بھی سامنے رہے۔ مزدور کو سیٹ جو دے رہا ہے وہ لے لینا چاہیے، اور سیٹ کو بھی اچھا دینا چاہیے، برائے نام نہیں، کچھ اچھا دینا چاہیے، تاکہ مزدور کو بھی عید کے دن اپنے بیوی بچوں کی سہولت، کپڑے لتے میں اس کی مدد ہو جائے، ایسا حق رضا دینا چاہیے۔ اور پاور لوم مزدور کے علاوہ جتنے ملازمین ہیں، چاہے وہ لوم چلانے کے علاوہ دوسرا کام کرتے ہوں، ان کو بھی دینا چاہیے۔ بسم اللہ